حضرت سلیمان علیہ السلام الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ہی دنوں میں الحمدللہ 4300+ سبسکرائب حاصل کرنا، یعنی 1 یا 2 مہینوں کے دوران لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کرنا صرف ایک تسبیح کی برکت ہے۔ سن لے وہ تسبیح جو حکمت سے مالا مال نبی و رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سلیمان النبینا علیہ السلام کے بتائے ہوا ایک آیت کا آزمایا ہوا عمل۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحد اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 971 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے یعنی شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان کا سلسلہ نسب یہودا کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ سلیمان بن داود بن عیشا بن عابد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امناذب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تحت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارت آج تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تحت سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ جانیے حضرت سلیمان النبینا علیہ السلام کے وظیفہ نوٹ پر ہمارے نبی سلیمانی وظیفہ۔ محترم ناظرین بہن بھائیوں، یہ وظیفہ دولت، رزق میں برکت اور ہر حاجت پوری ہونے کے لیے قرآنی 19ویں پیارے کی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں، یہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا آغاز بھی اللہ کے بابرکت نام سے کیا۔ طریقہ کار وظیفہ نوٹ کرے، 313 عادت کے مطابق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ مقصد مل جائے گی۔ تسخیر قلب کے لیے وظیفہ، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ حفاظت آفات سے محفوظ وظیفہ، جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 1000 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کے آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے وظیفہ، سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ ظالم پر غلبہ پانے کے لیے وظیفہ، کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالی اس کو مغلوب کر کے آپ کو اس پر غالب کر دے گا۔
ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے وظیفہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے وظیفہ 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ حفاظت اولاد کے لیے وظیفہ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھیے تو بچے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ حکام کے لیے وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 150 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے، حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ رمضان میں سارے اعمال ان مقاصد کی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اکثر اور لاجواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وفات کس طرح ہوا؟ انتہائی مہم سوال کیا ہے، بہن نے سماعت فرمائیے۔ قرآن عزیز نے سورۃ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے مفروضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرصہ کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو علم ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہو انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ قرآن میں آیات ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی، مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہو جانے سے گر پڑا تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر یہ راز جب کڑت و تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کا افسوس رہا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ اس مقام پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعہ کا اظہار ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبع کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب داں ہوتے تو وہ عرصہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی صعوبت میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا، اس کے بعد خود شیاطین یعنی جنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیب دانی قطعاً غلط ثابت ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے متعلق قرآن عزیز نے اسے قدر بتایا، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی اور نہ اس کے مقصد تبلیغ کے پیش نظر اس کی کوئی ضرورت تھی، لہٰذا ہم کو ان تفسیرات میں کھن جھوکاؤ کی حاجت نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدت لاٹھی کے سہارے کڑی رہی، کس حالت میں کڑے رہے، انس و جن دونوں ہی اس کا علم نہیں تھا یا فقط ان جنوں کو ہی علم نہیں ہوا جو بیت المقدس سے بہت فاصلہ پر کسی شہر کے تعمیر میں مشغول تھے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اسرائیلی روایت سے ماخوذ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر کہے جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دے، فوراً جنوں سے اب گینا کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا اور خود اس کے اندر بند اور لاٹھی کے سہارے کڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے، لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک پیدا ہو گئی اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ ناظرین بہن بھائیو، آج کا یہ وظیفہ حضرت سلیمان النبینا علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ بغیر اجازت وظیفہ پڑھنے یا کرنے کا اجازت نہ ہوگی،
اجازت مانگ لے پھر تسبیحات سلیمانی شروع کر دے، انشاءاللہ ہر حاجت ہر مقصد پوری ہوگی۔ ہر دعا قبول ہونے کے لیے تسبیحات دعا مانگنے سے پہلے 21 بار پڑھ لے۔ اجازت وظیفہ کے لیے کمنٹ میں جزاکم اللہ لکھے۔ اس کے بغیر کسی کو کوئی بھی ہر خاص و عام کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کریں اور اجر ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہر کسی کا مقصد، ہر کسی کا خواب پوری فرمائے گی۔ مرد و عورت بہن بھائی کے لیے یکساں اور مفید سلیمانی تسبیحات والی وظیفہ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے، وظیفہ یقین کے ساتھ کر لے تاکہ ہر خواب ہر خواہش جائز حاجات اللہ رب ذوالجلال پوری فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔